آئیے جنت کے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا جب چوتھا سال آیا، شعبان کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے، گویا کہ 6 سال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو رفاقت ملی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کا نام خود رکھا، جیسے حضرت حسن کا نام آپ نے خود رکھا تھا، ان کا نام بھی آپ نے ہی رکھا، حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ کنیت ان کی ابو عبداللہ تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ 61 ہجری کے اندر یہ اس دنیا سے شہید ہو کر اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے پیغمبر علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی، اور یہ محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جس کے دل میں اس شہزادے کی محبت نہیں، سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں۔ یہ چند حدیثیں غور سے سنیے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو ایک دعوت ملی۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم صحابہ اور پیغمبر علیہ السلام ایک دعوت کے لیے جا رہے تھے، راستے سے گزرے تو گلی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دناؤں کے دنا، عقل مندوں کے عقل مند، ساری دنیا سے سب سے اعلیٰ و افضل، لیکن آقا ان سے اتنا پیار کرتے تھے۔ گلی کے اندر آقا نے اپنے بازوؤں کو کھول لیا اور حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑنے لگے، جیسے ایک بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ یضاحکہ، آپ اس کو ہنسارے تھے۔ وجعل یفر منہ، حسین چونکہ بچوں سے کھیل رہے تھے تو بچہ جب بچوں سے کھیل رہا ہو تو وہ بچوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ دائیں اور بائیں ہو کر دوڑنے لگے۔ پیغمبر علیہ السلام پیچھے ان کے ایسے دوڑنے لگے، حتیٰ کہ آپ نے ان کو پکڑا، پھر اپنے سینے سے لگایا۔ حدیث صحابہ نے کتنی محبت میں ایک ایک جملے کو بیان کیا۔ میرے آقا نے دائیں ہاتھ کو ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، بائیں ہاتھ کو ان کے سر کے اوپر رکھا، ایسے کر کے ان کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ میرے آقا نے ان کو بوسہ دیا اور 3 جملے ارشاد فرمائے، لوگوں سن لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ من احب حسینا فقد احبانی، جس نے حسین سے محبت رکھی در حقیقت اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ 3 جملے آپ نے صحابہ کے سامنے گلی کے اندر نواسے کے چہرے کے بوسے لے کر فرمائے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ گویا کہ انتہا درجے کی محبت، حسین میرا ٹکڑا ہے، میں حسین کا ٹکڑا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ عظمت ان کی بیان کی، لیکن اس سے ایک فرقہ بنانا درست نہیں کہ اب ہم حسینی فرقہ بنا لیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ محبت کے جملے ارشاد فرمائے، لیکن ساری زندگی صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین یہ حدیث سنتے، سناتے، پڑھتے، پڑھاتے رہے، لیکن حسینی فرقے کا نام نہیں رکھا۔ اصل محبت کر کے دکھائی ہے۔ آج نام کی محبت نہیں چاہیے، عمل کی محبت چاہیے۔ دوسرا آپ نے فرمایا، من احب حسینا فقد احبانی، جس نے میرے نواسے سے محبت کی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ گویا کہ پیغمبر کی محبت لینے کے لیے پیغمبر سے محبت کرنے والے کے دل میں جب تک حسین کی محبت نہیں آئے گی، سمجھ لو کہ پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں آئے گی، اور حسین کو آپ نے اپنا نواسا قرار دیا۔ دوسری حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں کسی جنتی کے چہرے کا دیدار کر لے، وہ میرے حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے چہرے کا دیدار کر لے، سمجھ لے اس نے جنتی کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایسی محبت تھی، ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں دونوں کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 4-5 سال ہوں گی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی۔ تو بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، اور کھیلتے کھیلتے بسا اوقات لڑائی کشتیاں، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو گرانا، بچے ہوتے ہیں۔
مسند احمد کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں، وہ اس کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کو گرا، چھوٹے بچے۔ آپ نے کیا کہا؟ خذ یا حسن، حسن ادھر سے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو، حسن ادھر سے پکڑو، کس کو؟ حسین رضی اللہ عنہ، یعنی ایسے کرو۔ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی حضور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ حسن کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا؟ وہ سامنے جبریل کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں خذ یا حسین، حسین تم ادھر سے پکڑو، تم ادھر سے پکڑو۔ جب جبریل حسین رضی اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں تو میں حسن رضی اللہ کے ساتھ کیوں نہ دوں؟ پیغمبر علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اور آسمان سے جبریل علیہ السلام آ کر حسین رضی اللہ کے ساتھ بھی اتنی محبت کرتے تھے۔ یہ ان کے بچپن کا واقعہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے پاس کسی کام گیا تو آپ نے ایک چادر لپیٹی ہوئی، اور آپ اس چادر کے اندر کوئی چیز ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے مجھے کام بھیج دیا، میں کام کر کے آیا تو پھر آپ نے لپیٹی ہوئی، تو میں نے پوچھ ہی لیا حضور اے چادر وچ کی، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ نے فقہ شافہ، آپ نے وہ چادر پیچھے ہٹائی تو ایک ران پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری ران پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا تو پھر فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، لوگوں سن لو یہ دونوں دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہے، میں ان کو سونگھتا ہوں، میں ان سے لذت حاصل کرتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر کھلکھلا جاتا ہوں۔ جس طرح انسان کو خوشبو سے محبت ہے، پھول سے محبت ہے، یہ میرے دونوں پھول ہیں اور یہ میری دونوں خوشبوئیں ہیں اور یہ میرے پیارے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، خدایا تجھے تو علم ہے کہ میرے دل میں ان دونوں کی بڑی محبت ہے، اے میرے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، اور جو دنیا میں کسی علاقے میں بیٹھا انسان مسلمان ان سے محبت کرے، مولا تو عرش پہ بیٹھا اس انسان سے محبت فرما، رضی اللہ عنہما اجمعین۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے پوچھا کہ اے حذیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے کہا کافی دیر ہو گئی۔ ان کا گھر ذرا مدینے کے دور والے کنارے پر ہوگا۔ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، امی نے مجھے ڈانٹا کہ اتنے دن ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا والدہ غصہ مت کریں، آج ہی مغرب کی نماز میں حضور کے پاس جا کے پڑھوں گا اور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہوں گا کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کر دیں، یعنی اللہ سے کہیں اے اللہ حذیفہ کو معاف کر دے، حذیفہ کی امی کو معاف فرما، یعنی والدہ کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ میں آج ہی جاتا ہوں اور آپ کے لیے بھی حضور سے دعا کروا کے آؤں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، آپ نے نماز پڑھائی، میں بیٹھا رہا مسجد میں، حضور مصروف ہو گئے ہوں گے یا کوئی وجہ ہوگی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھائی، پیغمبر علیہ السلام چلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ نے میری چال سے اور میرے قدموں کی چاپ سے پہچان لیا حذیفہ آ رہا ہے پیچھے۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ آ رہا ہے۔ آسمان سے اتنے میں وحی بھی آ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ تیرے دل میں یہی ہے نا دعا کروانی ہے، غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تجھے بھی معاف کر دے، تیری ماں کو بھی معاف فرما دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا حذیفہ ابھی فرشتہ جو آیا نا یہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی بھیجا ہے اور یہ مجھے 3 باتیں بتانے آیا۔ اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ حضور سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جنتی عورتوں کی سردار آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے،
اور آپ ان کو بتا دو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں ہوں گے۔ آج فرشتے نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے اور میں تمہیں بتا دوں۔ اس حدیث کو سمجھ لیجئے گا، جنتی نوجوانوں کے سردار کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو جنت میں سارے نوجوان ہی ہوں گے، کوئی بوڑھا تو جائے گا ہی نہیں، نہ کوئی بچہ بچپنے میں ہو، نہ کوئی بوڑھا بڑھاپے میں، سارے جوان ہو کر جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ جو جوانی میں فوت ہو کر جنت میں گئے، ان تمام جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ تو جو بڑھاپے میں فوت ہوئے وہ فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر، اور جو بڑھاپے میں فوت ہو گئے ان کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور جو عورتیں فوت ہوئی ان کی سردار سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور ساری انسانیت کے سردار سید ولد آدم، پوری انسانیت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار دونوں، حضور کی خوشبو دونوں، حضور کے پھول دونوں، دونوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، اور دونوں کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی شہادت کے حوالے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہوا تھا، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو بچپن میں تھے، بچوں کو تو نہیں بتانا تھا، لیکن آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ کیسے؟ مسند احمد کی روایت ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے مقام کی طرف جا رہے تھے تو آپ کا گزر فرات، دریائے فرات کے کنارے پر ہوا۔ نینوا بستی ہے، علاقہ عراق کا ہے، جہاں یونس علیہ السلام بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ عراق ملک میں نینوا بستی میں فرات کے قریب سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے نا تو انہوں نے کہا صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین۔ حسین رضی کی کنیت تھی ابو عبداللہ، تو فرمایا ابو عبداللہ صبر کرنا، علی شط الفرات، اس فرات کے کنارے پر صبر کرنا، فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ لوگوں نے پوچھا اے حسین رضی اللہ، اے علی رضی اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یہاں صبر کرنا، کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے، آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے کہا ما اغضبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب مجھے بتائیں آپ کو کس نے غصہ دلایا ہے، میں اس کا جا کے مقابلہ کرتا ہوں، کیوں آپ کو پریشان کیے کسی؟ آپ نے فرمایا کسی کا مقابلے کی بات نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے اس نواسے سے بے انتہا محبت ہے نا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ اوپر ہو چکا ہوا ہے، لوح محفوظ میں تقدیر میں لکھا جا چکا ہوا ہے کہ آپ کے اس بیٹے کو فرات کے کنارے پہ شہید کر دیا جائے۔ تو میں رو پڑا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لا کے دکھا دیتا ہوں۔ تو جبریل نے ابھی وہ لا کر مٹی مجھے دکھائی تو اس بیٹے کی محبت میں آ کر میں اپنے آپ پر ضبط نہ رکھ سکا، تو میں اس غم کی وجہ سے رو پڑا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹا حضور علیہ السلام نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ تو نے یہاں شہید ہونا ہے، اس وجہ سے صبر کا مظاہرہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہا کرتے تھے، مدینہ میں چلے گئے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، لیکن جب یزید کو خلیفہ بنایا گیا اس وقت وہ مدینہ سے مکہ آئے،
کوفیوں نے خط بہت زیادہ لکھے اور وہ ان کے سمجھانے کے لیے ان کو روکنے کی خاطر مکہ سے کوفہ جانے لگے۔ اب یہاں یہ جو میں نے دوسری بنیادی بات بتائی تھی، قرآن کہتا ہے سچی بات کو دل و دماغ میں بٹھانا، جھوٹے کہانیوں کے پیچھے نہ لگنا۔ سچی بات 3 واقعات صحیح سند سے ثابت۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف جانے لگے نا، تو سب صحابہ نے آپ کو روکا، اور ان میں سے 3 باتیں بڑے اختصار سے میں سنانا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اہل بیت ہیں، انہوں نے اتنی بار روکا اور آخر میں کہا کہ اے حسین، تم مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو لیکن مرتبے میں بڑے ہو۔ عمر تمہاری چھوٹی ہے لیکن مقام تمہارا بڑا ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں زور سے سر کے بالوں سے بھی پکڑ کے روک لیتا، لیکن اگر میں ایسا کروں تو دنیا مجھے گستاخ کہے گی۔ میں ایسے نہیں کر سکتا، میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ نہ جائیں، کوفے نہ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی ہیں، ان کو جب پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے ہیں، صحیح سند میں ہے کہ 3 دن کا سفر کر کے پیچھے گئے روکنے کے لیے کہ آپ نہ جائیں۔ جب 3 دن کی مسافت کے بعد ملاقات ہوئی تو کہا، اے حسین رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے تمہارے والد کو شہید کیا اور ان لوگوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا، تو تم ان پر کیسے اعتماد کر کے جا رہے ہو؟ تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آپ کو زور سے روک لیتا، لیکن آپ شہزادے ہیں، ہمارا بس آپ کے اوپر نہیں چل سکتا۔ لیکن پھر جو جملہ کہا، کعبے کے رب کی قسم سینے سے لگا کے عبداللہ بن عمر روئے اور کہا، مجھے لگ رہا ہے یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، اور میں تمہیں ایک شہید کی صورت میں اپنے آپ سے جدا کر رہا ہوں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ عظیم صحابی ہیں، سب جانتے ہیں، انہوں نے آ کر کہا یہاں آ کر کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے تیرے والد کے ساتھ ظلم کیا، تیرے بھائی سے ظلم کیا، اور میں نے اپنے کانوں سے اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کوفی مجھ سے اکتا چکے ہیں اور میں ان سے اکتا چکا ہوں اور ان کے اندر وفاداری نہیں ہے۔ تو میں نے جب تیرے والد گرامی سے یہ سنا ہے تو تم نہ جاؤ۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، تقدیر غالب ہی آ کر رہتی ہے۔ اب اس طرح کی 20 واقعات، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، اللہ کی قسم جو صحابہ پیغمبر علیہ السلام پہ جان نثار کرتے تھے، اللہ کی قسم وہ باقی سارے اہل بیت جو پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جان قربان کرتے تھے اور جو یہاں رو رہے ہیں، وہ سارے ساتھ نکل جاتے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ ان کو جا کے سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ سمجھانا بھی ان کوفیوں کے حق میں بہتر نہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، آگے سے ان ظالموں نے ظلم کے پروگرام بنائے۔ آپ سب کی یہ پہنچ میں ہے، میپ نکالیں، کربلا میدان نکالیں، کربن و بلا یا کربلا لکھیں اور اس کا روٹ چیک کر لیں۔ یہ آپ کی کسٹڈی میں آج بھی دنیا میں، مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، یہ مکہ ہو، یہ کوفہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ مکے سے اگر کوفہ جاتا ہے، اس راستے میں کربلا نہیں ہے۔ جو راستہ مکے سے کوفہ جاتا ہے، آپ روٹ لگا رہے ہیں مکہ ٹو کوفہ، مکہ ٹو عراق، پورا لگا رہے ہیں، لیکن آپ کو کربلا اس راستے میں نظر نہیں آئے۔ مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے ایک سائیڈ پر ہو جائیں، دوسرا راستہ جو شام کے علاقے کی طرف جاتا ہو، اس راستے میں اس سڑک کے اوپر کربلا آتا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ تو گھر سے کوفے کے لیے نکلے تھے، تو کربلا میں کیسے پہنچ گئے؟ سوال ہے، اصل میں ان ظالموں نے جب کوفے جانے سے روک دیا تو حسین رضی اللہ عنہ پیچھے آنے لگے، تو پیچھے آنے سے بھی روک دیا، تو وہ کربلا کے اندر گئے تاکہ اس راستے سے وہاں حکومت کے پاس پہنچا جائے، لیکن ان کو وہاں جانے سے بھی روک دیا
اور کربلا کے میدان میں آپ کو بے یار و مددگار شہید کر دیا۔ اے اللہ ان شہید کرنے والوں پہ کروڑوں لعنتیں نازل فرما، ان کی قبر کو آگ سے بھر دے، کیونکہ پکی بات ہے جس نے شہید کیا اس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہوگی، اور جس دل میں ان کی محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان کیا ہے؟ جس کے دل میں حضرت حسین رضی کی محبت نہیں۔ لیکن اب یہاں ایک اور سچی بات بتا دوں، واقعہ کربلا کیسے پیش آیا، اس کی جزئیات، پانی روک دیا گیا، ادھر سے تیر آیا، ادھر سے آیا، یہ ہوا وہ ہوا، کسی ایک بھی پکی حدیث یا تاریخ میں نہیں بیان ہوا۔ جتنے سنتے ہو سناتے ہو، سنتے رہو سناتے رہو، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک بھی صحیح سند میں واقعہ کربلا کی جزئیات کی تفصیل کہیں نہیں آئی، جو آئی ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اب وہاں کیسے کیسے شہید ہوئے یہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ کیسا ظلم ہوا اور ان ظالموں نے کیسے کیا۔ جو وہاں سے شہیدوں سے بچ گئے وہ دو ہستیاں عظیم ہیں، کافی بچے لیکن دو عظیم ہستیاں، ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین امام سجاد جن کو کہا جاتا ہے، ان کی عمر اس وقت 25 سال تھی، چھوٹے سے بچے نہیں تھے، 25 سال کی عمر تھی زین العابدین رحمہ اللہ کی، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، وہ تقریباً 50 سال کے قریب ان کی عمر تھی، وہ بھی اس واقعہ کی عینی شاہد۔ لیکن ان دو ہستیوں نے اس کے بعد اس واقعے کو خود بیان نہیں کیا، جو بیان ہے وہ روافض کی کتابوں میں ہے، لیکن صحیح سند میں ان کا کوئی واقعہ بیان کرنا نہیں ملا۔ جب انہوں نے خود ہی بیان نہیں کیا تو ہم ٹیوے تو لگا سکتے ہیں، حقیقت بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے حدیثوں میں، مسند احمد کے اندر، کہ قتل کنہوں نے کیا، شہید کنہوں نے کیا، دو حوالے یاد رکھیے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب خبر پہنچی حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اللہ کی قسم اتنا غم آیا، رونے لگی اور بے ہوش ہو کے گر گئی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ سیدنا حسین شہید ہو گئے، جب ہوش میں آیا تو کیا کہا، لعنت اللہ علی اہل العراق، عراقیوں پہ، کوفیوں پہ اللہ کی لعنتیں برستی رہیں، غروہ وذلوہ فقتلوہ، ان ظالموں نے دھوکے سے بلایا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑا اور ان ظالموں نے شہید کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت، جنہوں نے خط لکھے تھے انہوں نے ہی شہید کیا ہے اور انہوں نے بھی یار و مددگار چھوڑا تھا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مکے میں حج کا موقع ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ستون کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جا کر مسئلہ ڈسکس کر۔ انہوں نے کہا کہ اگر احرام پہنا ہوا ہے تو شکار حرام ہے، کسی چیز کو مارنا حرام ہے، تو اگر احرام کی حالت میں مچھر یا مکھی مر جائے تو ہمارا کفارہ کیا ہے؟ بڑی تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا، اتنے اللہ کے نیک بندے مچھر اور مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگے ہم عراق سے آئے، کوفے سے آئے۔ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نواسہ رسول کو تم لوگوں نے بلا کر بے یار و مددگار چھوڑ کے شہید کر دیا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہاتے ہوئے تمہارے کلیجے نہ پھٹے، اور اب تم پوچھ رہے مکھی مر گئے تو کفارت ہے؟ جاؤ تم جیسے ظالموں کو میں مسئلہ بتاتا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے بھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے سینے سے لگا کر کہا تھا میں تمہیں ایک شہید کی صورت میں بھیج رہا ہوں، انہوں نے بھی کہا کہ جنہوں نے بلایا ہے تم نے شہید کیا۔ ہم کہتے ہیں چار باتیں، اے اللہ جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا شہید کروایا یا اس پہ راضی ہوا یا اس کا تعاون کیا،
اے اللہ ان کے اوپر کروڑوں لعنتیں نازل فرما۔ ہم اس طرح لعنت بھیجتے ہیں، نام لے کر ہم کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہمیں نام لے کر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ سے اور کسی اہل بیت سے نام لے کر کسی بندے کا لعنت بھیجنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اس وجہ سے نام لے کر لعنت آپ نہیں بھیج سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عراق والوں پر، کوفہ والوں پر لعنت بھیجی، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس شہید کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ہمیں ان میں شامل فرما، جو ان سے بغض رکھتے تھے ہمیں ان سے دور فرما، جنہوں نے شہید کیا اے اللہ ان پر بھی لعنت دے، جو شہادت پہ راضی تھے اس پر بھی لعنت بھیج، جنہوں نے یہ تعاون کیا ان پر بھی لعنت بھیج، اور جو اس سے بری ہے ان کے اوپر لعنت نہ بھیج۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔